کچھ گفٹس کی انباکسنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں گی۔ اس کے علاوہ جی آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ بھی شیئر کروں گی کہ صدقہ نہ دینے سے مجھے کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ سچا بالکل میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں سے بھی جو ہے کبھی کوئی غلطی نہ ہو۔ اچھا جی، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر نا مارننگ کا ٹائم تھا اور میں نا صفائی کر رہی تھی اور ساتھ میں نا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا اپنے ساتھ، جو کہ آج سے تقریباً مہینے پہلے ہوا میرے ساتھ۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ آؤٹنگ کے لیے ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم جو ہے بچوں کے ساتھ نا باہر گھومنے کے لیے جائیں گے۔ تو اس پہ نا ہم لوگ ساری پریپریشن ریڈی شیڈی ہو کے ساری پیکنگ وغیرہ کر لی۔ اسٹے تھا 2 days کا اسٹے تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ چلیں بچے اچھی طرح سے گھوم پھر لیں گے۔ تو ہم نے یہاں سے نا اسلام آباد سے مری جانا تھا، وہاں پر 2 nights کا اسٹے تھا ہمارا اور ہم لوگوں نے نا وہاں پر رہنا تھا۔ اس میں یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے مطلب پیکنگ وغیرہ کر لی اور گھر سے نکل چکے تھے۔ تو راستے میں یوں ہی بس چل رہے تھے اور نا ایک پیٹرول پمپ پہ نا میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں پیٹرول ڈلوا لوں۔ میں نے کہا ڈلوا لیں۔ جیسے ہی ہم گاڑی لے کے نکلنے لگے نا تو راستے میں نا ایک بچی آئی مانگنے کے لیے کہ دے دو اللہ کے نام پہ۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ دے دیں، صدقہ ہی صحیح تو آپ نہ دے دیں اس بچی کو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی میرے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں ہیں اور رہنے دو، یہ بچیاں جو ہیں یہ تو ان کا تو معمول کا کام ہے، یہ لوگ تو ایسے ہی مانگتی ہیں۔ اس پر نہ میں بہت خاموش ہو گئی، میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ نیکسٹ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اچھا بالکل نا اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ وہاں سے پیٹرول ڈلوا کے تو ہم نکل چکے تھے اور تقریباً ہم آدھا گھنٹہ ہی ہم نے ٹریولنگ کی ہوگی۔ ابھی تو ہم اسلام آباد سے بھی باہر نہیں نکلے تھے، یہیں پر گھوم رہے تھے۔ مطلب کہ جانے کے لیے ہم نے ابھی مری کی سائڈ پہ ٹرن لیا ہی تھا کہ راستے میں نا بہت زیادہ رش تھا۔ تو وہاں پر ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے کہ چلیں تھوڑا سا آگے سے گاڑیاں آگے جائیں تو پھر ہم جو ہے وہ آگے کو جائیں گے۔ اچھا اس پر ہم بڑے مزے سے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ میرے ہسبینڈ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے بچوں کے گرم کپڑے رکھے ہیں، کیا پتہ ہو وہاں پر ٹھنڈ ہو تو یہ نہ ہو کہ بچوں کے پاس گرم کپڑے نہ ہوں۔ اور میں انہیں بتا رہی تھی کہ ہم لوگوں نے کون سے میں نے جو ہے بچوں کے رات کے کون سے کپڑے رکھے ہیں۔ اچھا اسی کچھ منٹس میں نا ہم ابھی یہی بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ کپڑے ہم لوگوں نے میں نے کون سے رکھے اور میں نے بتا رہی تھی کہ میں نے یہ کپڑے رکھے ہیں۔ اچانک سے نا کوئی پیچھے سے کوئی گاڑی والا تھا، تو کھڑی گاڑی کو اس نے پیچھے سے آ کے نا یوں دے کے ٹکر ماری اور بہت زیادہ زور سے جو ہے نا اس نے لگی۔ اور میں بچے بھی چیخے، میری بھی خود کی چیخ نکل گئی۔ بچے بھی جو ہے نا وہ ایک دم سے ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ الحمدللہ بڑے نقصان سے تو جانے نقصان سے تو اللہ تعالیٰ نے شکر الحمدللہ بچا لیا، لیکن گاڑی کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہمارے ساتھ۔ اس میں یہ تھا کہ بندہ تھا آگے سے، تو پیچھے سے بندہ ایک آیا تھا، وہ بھی ہم اسی راستے میں جا تھا جس راستے میں ہم جا رہے تھے۔ تو اس نے نا پیچھے سے ہماری گاڑی کے ساتھ بہت زور سے اس نے ماری کہ پیچھے سے ساری گاڑی ہماری ڈیمیج ہو چکی تھی۔ میرا اتنا دل خراب ہوا اور میرے حالانکہ فوراً جب یہ انسیڈنٹ ہمارے ساتھ ہوا نا فوراً سے میرے ذہن میں یہ بات کلک کر گئی۔ میں نے کہا صدقہ نہ دینے کا نقصان ہے، اگر اس بچی کو ہم 10-20 یا جتنا ہمارے پاس حسب توفیق تھی ہم اس کو دے دیتے تو ہمارے ساتھ یہ واقعہ نہ ہوتا۔ اسی لمحے میں نے نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ ڈسکس کیا۔ میں نے کہا اگر ہم اس بچی کو اپنا صدقہ دے دیتے، ہمیں اس بات سے کیا پرواہ لینے دینی کہ وہ کن کاموں میں استعمال کرتی ہے، وہ مانگتی ہے، کب مانگتی ہے، ان کا یہی کام ہے، یہ باتیں ہمیں نہیں سوچنی چاہیے تھی، ہمیں اس کو صدقہ لازمی دینا چاہیے تھا۔ اس پر نہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، دے دینا چاہیے تھا، شاید اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس پر جی پھر جو تھا مری ہم لوگ نہ جا سکے، بس آؤٹنگ کینسل کی۔ گاڑی اتنے نقصان ہو چکا تھا کہ ڈگی جو تھی وہ بند نہیں ہو رہی تھی، گاڑی کافی زیادہ ہمارا نقصان ہوا۔ تو خیر ہم نے اس بندے سے تو نہیں کہا کچھ بھی، تھوڑی سی بحث مباحثہ کیا اور پھر پولیس والے بھی آئے۔ انہوں نے پھر کہا کہ چلیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے غلطی سے لگا، اس کی اپنی بھی خود کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ بس پھر کیا تھا کہ ہم جو ہے نا اسی جیسے ہم گئے تھے نا چیزیں وغیرہ پیکنگ وغیرہ کر کے، اسی طرح ہم بالکل آدھے بھی راستے میں نہیں پہنچے تھے، تھوڑے راستے میں گئے تھے، ہم وہیں سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد سے میں نے تہیہ کر لیا اور میں نے کہا میں آپ لوگوں سے یہ واقعہ ضرور شیئر کروں گی کہ صدقہ واقع ہی کتنی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ مجھے اس واقعے کے بعد پتہ چلا، اس سے پہلے بھی پتہ تھا
لیکن کچھ واقعات آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کی واقعی میں آنکھیں کھول دیتے ہیں. تو بس وہ میری زندگی کا انسیڈنٹ تھا. اس نے مجھے واقعی یہ سکھا دیا تھا کہ صدقہ جو ہے وہ دینا چاہیے. آپ لوگ بھی ٹریولنگ کے لیے نکلیں یا کوئی نیک کام کریں یا کوئی بھی کام شروع کریں تو آپ لوگ بھی صدقہ جو ہے وہ لازمی دیا کریں. بس یہی واقعہ میں نے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا. اس کے بعد جی کچھ گفٹس تھے جن کی ان باکسنگ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کرنی تھی. کہ ہمیں کسی نے بھجوائے تھے تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ان باکسنگ کر دوں. اچھا جی، یہ اس میں سے ہے جی کشمیری چائے پنک ٹی، جو کہ میری بہت زیادہ فیوریٹ ہے. ویسے تو میں چائے لور نہیں ہوں، لیکن پنک ٹی کی میں بہت شدائی ہوں. مجھے مل جائے تو میں بہت شوق سے پیتی ہوں. تو اب میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسیپی بھی انشاءاللہ جب بھی میں پنک ٹی بناؤں گی اسی سے میں آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گی کہ میں نے کس طرح سے بنائی. بیسیکلی ایک قہوہ ہے تو اس کو پھر دودھ میں ڈال کے پکاتے ہیں. اوپر پورا پروسیس لکھا ہوا ہے. میں انشاءاللہ جب بھی بناؤں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ویڈیو ضرور شیئر کروں گی. اس کے بعد جی دوسرے پارسل میں تھا جی، یہ بھی ہمیں کسی نے گفٹ بھجوایا تھا. اس میں تھا جی گڑ، اس میں اچھے خاصے ڈرائی فروٹس ڈلے ہوئے تھے اور یہ بھی میرا بہت پسندیدہ ہے. مجھے بہت پسند ہے، میں بہت شوق سے کھاتی ہوں. تو یہ جناب جب کبھی میں کوئی مطلب کھانے کے فوراً بعد کریونگ ہوتی ہے نا کہ کچھ میٹھا کھایا جائے تو پھر یہ اس کے لیے بیسٹ ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ جس کسی نے بھی بھجوایا. بس جی یہ 2 پارسلز کی ان باکسنگ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنی تھی. اس کے بعد جی رات کا وقت تھا اور مجھے نا ایک ایونٹ پہ جانا تھا. اس کے لیے میں کپڑے وغیرہ نکال رہی تھی. سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اس کی بھی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر دوں. اچھا یہ میں نے جو ڈریس ہے نا یہ میں نے بوننزا سے لیا تھا اور مجھے بہت ریزنیبل پرائس پہ 50% آف پہ مل گیا تھا اور مجھے کلر بہت زیادہ پسند آیا تھا. یہ کلر میں نے پہلے کبھی نہیں پہنا، فرسٹ ٹائم میں پہن رہی ہوں، لیکن بہت زبردست اور بہت اچھا کلر تھا. اچھا بس اس کے لیے پھر میں نے پریپریشن کی، میں ریڈی شیڈی ہو گئی. اس کے بعد جی جہاں پر جانا تھا نا ہم اس کے لیے نکل گئے. تو ہسبینڈ کا ایک ایونٹ تھا، وہاں پر ہمیں جانا تھا. رات تقریباً 9-10 بجے کا ٹائم تھا تو ہم جو ہے نا وہاں پر جا رہے ہیں. تو یہ بس راستے میں تھوڑی بہت ویڈیو جو تھی وہ میں نے کیپچر کر لی. میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. تو بس میں نے جو واقعہ شروع میں آپ لوگوں کو بتایا اس واقعے کے بعد تو مجھے بھی نا مطلب ایسے ہو گیا کہ اب میں کہیں پر بھی ہلکا سا بھی نکلتی ہوں نا، مطلب اگر اتنی دور نہیں جانا ہوتا اور راستے میں اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے یا کوئی بچی آ جاتی ہے یا کوئی بھی آ جاتا ہے اللہ کے نام پہ مانگتا ہے تو میں 10-20 روپے اسے لازمی دیتی ہوں. تو بس مجھے کہہ لیجئے کہ اس واقعے نے سکھایا کہ صدقہ جو ہے وہ واقعی ہی دینا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی کس مقصد کے لیے ان پیسوں کو یوز کرتا ہے. بس ہمیں جو ہے نا دینا چاہیے. اور میں اب تو الحمدللہ جب کہیں پر بھی نکلتی ہوں نا تو جو کوئی بھی آتا ہے میں یہ نہیں سوچتی کہ پتہ نہیں کس مقصد کے لیے یوز کرے، میں اس کو لازمی جتنی مجھ میں توفیق ہوتی ہے میں اس کو لازمی دیتی ہوں. تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ جب بھی کہیں پر بھی نکلتے ہیں نا تو آپ لوگ بھی صدقہ لازمی دیا کریں. تو صدقہ جو ہے وہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ بات بالکل سچ ہے. تو مجھے بھی بس انشاءاللہ پتہ چل گیا. میں نے کہا میں آپ لوگوں سے واقعہ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی کبھی یہ نہ سوچیں کہ کوئی کس مقصد سے مانگ رہا ہے. بس اللہ کے نام پہ جو وہ کہہ دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ اس کو دے دیا کریں. بس جی آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. ایونٹ تھا، یہاں پر ہم پہنچ چکے تھے. بس جو مجھ سے ویڈیو تھوڑی بہت کیپچر ہو سکی میں نے وہ کر لی. تو بس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی. تو یہ تھا جی ایونٹ جہاں پر ہم آئے ہوئے تھے، پلیس تھی اس کی. تو بس ہم پہنچ چکے تھے. بس آج کی ویڈیو یہی تھی. ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو، آج کا واقعہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو. تو مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.